بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بغداد کی گلیاں ہمیشہ سے علم، ادب اور تجارت کی جگہ رہی ہیں۔ عباسی خلافت کے دور میں یہ شہر دنیا کا مرکز سمجھا جاتا تھا۔ ان دنوں بغداد کے ایک گوشے میں ایک سوداگر رہتا تھا جس کا نام شیخ یوسف تھا۔ اس کی عمر 50 برس کے قریب تھی۔ چہرے پر حکمت کی جھلک، لباس میں وقار اور باتوں میں شیرینی تھی۔ شیخ یوسف کا شمار شہر کے مالدار اور نیک دل تاجروں میں ہوتا تھا۔ اس کا کاروبار دور دراز علاقوں تک پھیلا ہوا تھا۔ ہندوستان سے مسالے، چین سے ریشم، شام سے قیمتی عطریات اور یمن سے کافی کے دانے بغداد آتے اور دنیا بھر میں بیچے جاتے، مگر اس کے مال و دولت سے زیادہ شہرت اس کی امانت داری، عدل اور غریب نوازی کی تھی۔ شیخ یوسف کا ایک اصول تھا، نفع وہی ہے جو دوسروں کو نقصان دیے بغیر حاصل ہو۔ اسی اصول کی بدولت اسے اللہ نے بے شمار دولت سے نوازا تھا۔ اس کی دکان پر جو بھی خریدار آتا اسے یہ اعتماد ہوتا کہ وہ دھوکہ نہیں کھائے گا۔ ایک روز اس کی دکان پر ایک نوجوان آیا جس کا لباس پرانا تھا اور چہرہ تھکا تھکا تھا۔ اس نے آ کر پوچھا، کیا آپ قرض دیتے ہیں؟ شیخ یوسف نے نرمی سے کہا، بیٹا، قرض وہی لیتے ہیں جو لٹانے کا ارادہ رکھتے ہو، کیا تم لٹاؤ گے؟ نوجوان کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اس نے کہا، میں بغداد آیا ہوں کام کی تلاش میں، اگر آپ مجھے کچھ مدد دیں تو میں آپ کا احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔ شیخ یوسف نے اسے 5 دینار دیے اور ساتھ کہا، کام ملنے پر میرے پاس آنا، میں تمہیں دکان پر رکھ لوں گا۔ نوجوان کا نام عمران تھا۔ وہ چند دن بعد واپس آیا اور بولا، آپ کا دیا ہوا پیسہ میرے لیے امید کا چراغ بنا۔ میں نے ایک چھوٹا سا کام شروع کیا اور اب گزارا ہو رہا ہے۔ یوسف نے مسکرا کر کہا، یہی اصل نفع ہے۔ ہر نیک انسان کی زندگی میں آزمائش آتی ہے اور شیخ یوسف کی بھی آئی۔ بغداد کا ایک اور تاجر تھا جس کا نام اکرم بن سعید تھا۔ وہ یوسف کی شہرت، دیانت اور عزت سے حسد کرتا تھا۔ اس کا کاروبار بھی بڑا تھا مگر اس میں فریب، دھوکہ اور خود غرضی شامل تھی۔ اکرم کو یہ بات برداشت نہ ہوتی کہ لوگ یوسف کو زیادہ پسند کرتے۔ ایک دن اکرم نے سازش رچی۔ اس نے قاضی کے دربار میں دعویٰ دائر کیا کہ شیخ یوسف نے اسے تجارتی سامان بیچا جو نقص اور جھوٹے وعدوں پر مشتمل تھا، جس سے اسے بھاری نقصان ہوا۔ قاضی نے دونوں کو طلب کیا۔ بغداد کے لوگ حیران تھے کہ ایک ایسا نیک انسان جس نے کبھی کسی کا حق نہ مارا، وہ عدالت میں کھڑا ہے۔ قاضی نے پوچھا، شیخ یوسف، کیا آپ نے اکرم بن سعید کو کوئی نقص سامان بیچا تھا؟ یوسف نے کہا، میں نے اسے سامان بیچا ضرور تھا، مگر جیسا بتایا تھا ویسا ہی تھا۔ اگر اس میں کوئی نقص ہوا تو اللہ گواہ ہے، وہ میرا ارادہ نہ تھا۔ اکرم نے کاغذات، گواہ اور جھوٹی گواہیوں سے ماحول ایسا بنا دیا کہ قاضی بھی شش و پنج میں پڑ گیا۔ قاضی نے سوچنے کے لیے 3 دن کا وقت مانگا۔ اسی رات عمران، جو اب یوسف کا شاگرد اور ایک چھوٹے تاجر کے طور پر کام کر رہا تھا، اس کے پاس آیا۔ حضور، مجھے علم ہوا ہے کہ اکرم بن سعید نے وہی سامان 1 سال قبل شام میں فروخت کیا تھا اور اس وقت اسی مال کی تعریف کی تھی۔ میرے ایک دوست نے وہاں اس کا کاروبار ہوتے دیکھا تھا۔ یوسف نے کہا، اگر یہ سچ ہے تو یہ اللہ کی مدد ہے، کل ہم قاضی کے دربار جائیں گے۔ اگلے دن قاضی کے سامنے یوسف نے کہا، اگر اکرم نے میرے سامان سے نقصان اٹھایا تو کیا وہ اس مال کو آگ لگا بیٹھا تھا یا کہیں بیچ دیا تھا؟ اکرم بگلا گیا، میں نے تو وہ سامان ضائع ہو گیا۔ اسی وقت عمران نے آگے بڑھ کر قاضی کے سامنے شہادت دی اور ثبوت پیش کیے کہ وہی سامان شام میں منافع پر بیچا گیا تھا۔ قاضی نے سخت نگاہ سے اکرم کو دیکھا، تم نے عدالت کو دھوکہ دینے کی کوشش کی، تم پر جھوٹی گواہی کا مقدمہ چلے گا اور تمہیں شیخ یوسف سے معافی مانگنی ہوگی۔ اکرم کا سر شرم سے جھک گیا اور وہی یوسف کے قدموں میں گر پڑا۔ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے خلاف جھوٹ بولا۔
شیخ یوسف نے نرمی سے کہا، میں تمہیں معاف کرتا ہوں مگر اللہ سے بھی معافی مانگو۔ یہ واقعہ بغداد بھر میں مشہور ہو گیا۔ لوگ شیخ یوسف کی دیانت، حلم اور صبر سے متاثر ہوئے۔ اس نے ایک مدرسہ کھولا جہاں تجارت کے ساتھ ساتھ اخلاق، دیانت اور انصاف کا درس دیا جاتا۔ عمران وہ پہلا شاگرد تھا جو اس مدرسے کا معلم بنا۔ کئی برس بعد وہ خود ایک بڑا تاجر اور استاد بنا، مگر وہ ہمیشہ کہتا، جو کچھ بھی میں ہوں وہ بغداد کے اس سوداگر کا احسان ہے جس نے نہ صرف مجھے پیسہ دیا بلکہ جینے کا سلیقہ سکھایا۔ کہتے ہیں انسان کی اصل دولت مال نہیں بلکہ کردار ہے۔ بغداد کا سوداگر مالدار ضرور تھا مگر اصل سرمایہ اس کی دیانت، غفو و درگزر اور انسان دوستی تھی۔ وہ ایک فرد نہ تھا، ایک مثال تھا، ایسی مثال جو زمانے کو سکھاتی ہے کہ سودا بیچنا آسان ہے مگر خود کو بیچنا نہیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اوپر دیے گئے بیل کے بٹن کو کلک کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔